اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 94 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ: کل ان کانت، کہہ دیجئے اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ گھر آخرت کا، عند اللہ پاس اللہ کے، خالصتاً خاص یا مخصوص، من دون الناس علاوہ لوگوں کے، فتمنوا تو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس، خالصتاً، دیکھیے خالصتاً ورڈ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، خالص یعنی کہ کسی ملاوٹ سے پاک ہونا۔ تو یہاں پہ کون سی ملاوٹ کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے سوا۔ فتمنہو، فتمنہو کا روٹ ہے میم نون، یہ لوگ نام بھی رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے آرزو، ایسی آرزو جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہ ہو، باطل اور جھوٹی خواہشات پہ توقعات لگانا، خود بخود اپنے آپ خاص کر لینا اور اپنے بارے میں خوش فہمیاں ہونا ایک طرح سے۔ تو تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، تو پھر تم دنیا میں کیوں بیٹھے ہو؟ جنت میں چلو۔ یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی دعوے کی تردید ہو رہی ہے، کسی دعوے کو نگیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، اور یہ کہتے تھے لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ یا تو یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو۔ یہودی کہتے تھے کہ جب تک وہ یہودی نہ ہو تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے کہ جب تک وہ عیسائی نہ ہو یعنی نصارہ نہ ہو۔ اور کیا کہتے تھے؟ یہ ایک دعویٰ ان کا یہ بھی تھا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں مگر چند دن، اور ہم بہت چنے ہوئے لوگ ہیں۔ مطلب جنت تو صرف ہمارے لیے ہی بنی ہے، اور انہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے دعووں میں ایسے ہی یقین ہے، اگر تم ایسے ہی سچے ہو، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ انہیں ایک طرح سے دعوت مباہلت دی جا رہی ہے۔ دعوت مباہلت کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور چیلنج بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر جس وقت یہ آیت اتری، اگر یہ لوگ موت کی تمنا کرتے یا موت کی دعا بھی کرتے تو ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر نہیں بچتا۔ تو یہ ان کے گمان تھے، ان کی اپنے سوچی سمجھی بات تھی، ان کے پاس ان کا کوئی پروف نہیں تھا، بس انہوں نے اپنے بارے میں یہ گمان کر رکھا تھا۔ تمنا ورڈ آ رہا ہے نا، تمنا ایسی خواہش کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی پختہ بنیاد نہ ہو، خود بخود اپنے لیے کچھ اچھا سوچ لینا جس کا کوئی بیس نہ ہو۔ تو یہ ان کی خواہش تھی یا ان کی تمنا تھی کہ جو ہے ہم صرف جنت میں ہی جائیں گے۔ ویسے آج ہماری بھی زیادہ تر مسلم لوگوں کی یہی ایک طرح سے ہم نے اخذ کر رکھا ہے، اپنے لیے سوچ رکھا ہے کہ ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں، اپنے آپ کو خود بخود سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے، چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں۔ تو یہی اس وقت بنی اسرائیل کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ یہی سوچتے تھے، اور انہوں نے یہ اپنے آپ دعویٰ کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 95 ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بوجہ اس کی جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم
ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا انہوں نے۔ قدمت ورڈ ہے نا، قدم سے ہے، قدم کیا کرتے ہیں ہم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، تو جو ہمارے اعمال ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ذخیرے میں، جو ہم قیامت کے بعد جو ہمیں ملنے والے ہیں ریٹرن، اس کے لیے ہم اس میں اپنے اعمال جمع کروا رہے ہیں، آگے کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو قدمت ورڈ آتا ہے آگے بھیجنے والی چیزوں کے لیے، اور اللہ جاننے والا ہے۔ علیم ورڈ آیا ہے نا، بہت زیادہ جاننے والا۔ ایک تو ہوتا ہے عالم، عالم مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور علیم بہت زیادہ جاننے والا، کس کو، ظالموں کو، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے۔ تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے، اور جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے، مرنا ضروری ہے، اور وہ مرنا بھی نہیں چاہتے۔ اب مرنا کیوں نہیں چاہتے، اس کا کیا ریزن ہے؟ کیونکہ ان کو یہ اچھے سے پتہ تھا کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، یہ اپنی حرکتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اپنے گناہوں کا انہیں خوب علم تھا۔ ولن یتمنہو اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی، بوجہ اس کی کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہ لوگ اصل حقیقت سے آگاہ تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ ان کے جو آگے بارگاہ الہی میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہی ہوگا نا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں بھی، کہ انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا اپنے نبیوں کے ساتھ، ان کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ماننے سے بھی کیا کہا، سمینا و عصینا، ہم سنیں گے اور ہم نہیں مانیں گے، اور اپنے نبیوں تک کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تھا، اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کرنے والے تھے۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، تو کیا موت کی تمنا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ زندگی جو ہے نا ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر ایک کو صرف ایک دفعہ ہی ملی ہوئی ہے، اور اس میں ہمیں ایسے کام کرنے ہیں کہ ہماری جو ہمیشہ کی، ہمارے موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں تو کوئی موت نہیں آئے گی، تو جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ سنور جائے، ہم کو اس زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں۔ اور یہ وقت جو ہے نا ہمارا اس زندگی کا، یہ بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن جو ہم گزارتے جا رہے ہیں، یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دیا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں، جو گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، دن، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، اس میں ہم اپنے آگے کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں، ہم اپنی آگے والی لائف کو کس طرح بہتر بنا پا رہے ہیں، ایسے کون سے اعمال ہمارے ہیں جو ہمارے آگے کام آنے والے ہیں۔ تو اگر اس لائف میں ہمیں پریشانیاں یا تکلیفیں یا مصیبتیں آئیں تو ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ موت کا ذکر کرنا اچھا ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکرہا ذمل ذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت، اس کا ذکر تم کثرت سے کیا کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو کہ اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، یا تم میں انٹیلیجنٹ یا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ ہاں، ایک کنڈیشن یا ایک صورت ضرور ہے جس میں ہم موت کی تمنا کر سکتے ہیں، وہ تب ہے جب انسان کے ایمان جانے کا ہی خطرہ ہو۔ مگر
اگر کوئی انسان بہت زیادہ مایوس کن حالات میں ہو اور اس کو لگے کہ ایسے حالات ہیں، اتنی نگیٹو سچویشنز ہیں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ہی چلا جائے، تو اس کنڈیشن میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس ٹائم وہ اپنے موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ ایک دعا ہے جو ایسے وقت میں کر سکتا ہے، وہ ہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہو، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ آیت نمبر 96 پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرسا، سب سے زیادہ حریص، الناسی، لوگوں میں، علی حیاتی، زندگی پر، ومن الذین، اور ان سے بھی جنہوں نے، اشرکو، شرک کیا، یودو، چاہتا ہے، احدہم، ہر ایک ان کا، لو کاش، یعمرو، وہ عمر دیا جائے، الفا، ہزار، سنتی، سال، وما، اور نہیں ہوا وہ یعنی عمر کا ملنا، بمزحزحہ، بچانے والا اسے، من العذابی، عذاب سے، ان یعمرا، اگرچہ وہ عمر دیا جائے، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما، اسے جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کے حریص۔ احرسا ورڈ آ رہا ہے نا، یہ افعل کے وزن پہ ہے، اس کا روٹ ہے ہے، رے اور سواد۔ جیسے کہ اکبر پڑھتے ہیں نا، اکبر سب سے بڑا، اسلم سب سے زیادہ سلامتی والا، اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، تو اسی طرح سے احرسا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ ہرس والے زندگی کے معاملے میں کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں، ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کیا۔ یودو جو ورڈ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے چاہتا ہے، اور اس کا روٹ ہے واو دال دال، ود، کسی چیز کی شدید خواہش کرنا یا آرزو کرنا۔ اعلی حیاتی جو ورڈ آ رہا ہے، مطلب اس کا ہے مطلب کہ کسی بھی طرح کی زندگی، چاہے وہ عزت اور شرافت والی ہو یا کہ ذلت اور گھٹیا زندگی ہو، انہیں بس زندگی کی خواہش تھی۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مطلب انہیں بس کسی بھی کنڈیشن میں زندگی چاہیے تھی، اور اتنے زیادہ شدید تھے اپنی اس خواہش میں جتنے کہ مشرک بھی نہیں ہوتے، شرک کرنے والوں سے بھی بڑھ کے ان کی یہ آرزو تھی۔ اور ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا تھا، کہتا تھا کہ کاش وہ عمر دیا جائے، سناتم ورڈ ہے نا، جو ہندی میں اور انگلش میں سن بولتے ہیں نا، وہی، الفا، ہزار، ہر ایک انسان کیا چاہتا تھا، ہر ایک یہودی انسان کیا چاہتا تھا کہ اسے 1000 سال کی عمر ملے۔ تو یہ جو ان کی خواہش تھی وہ اتنی زیادہ شدید تھی کہ مشرکین سے بھی وہ زیادہ بڑھ گئے تھے زندگی کی خواہش میں، اور نہیں وہ بچانے والی عذاب سے کہ وہ عمر دیے جائیں، اگر جتنی بھی ان کو عمر مل جائے اس کے باوجود بھی ان کے جو اعمال تھے اس کے لیے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ان کی لمبی عمر کے باعث بچ تو نہیں جائیں گے وہ اس عذاب سے، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے۔ بصیر ورڈ آ رہا ہے نا، خوب دیکھنے والا۔ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں سب سے زیادہ حریص، لوگوں میں زندگی پر، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور ہر ایک ان میں سے کیا چاہتا ہے کہ کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال، حالانکہ نہیں عمر کا پانا بچانے والا عذاب سے اگر وہ عمر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے وہ جو بھی عمل کرتے ہیں۔
اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھے سے دیکھ سکتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لمبی عمر جو ہے وہ نجات نہیں دے سکتی کسی کو۔ تو ہمیں آخرت کے عذاب سے کیا چیز نجات دے سکتی ہے؟ ہمیں آخرت کے عذاب سے صرف اچھے اور نیک اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ تو لمبی عمر اور برے کام، تو یہ کمبینیشن بالکل اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کی کم عمر ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں تو یہ کم عمر اس کے لیے ایک طرح سے اچھی ہے بنسبت اس کے کہ جو 100 سال بھی جیے لیکن اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، تو وہ تو گناہوں کو ہی اور بڑھائیں گے اور عذاب کو ہی اور بڑھائیں گے، ایسی زندگی جس میں نیک اعمال نہیں ہوں۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن جو ہم گزار رہے ہیں اس کو نیک اعمال میں ہمیں صرف کرنا ہے، ایسے اعمال جو ہماری ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو بہت سے بہت اچھا کر دے، بہترین زندگی ہماری آخرت والی ہو، اور اسی کے لیے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔